کیا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے یہ طے کیا کہ تم نے 10 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں پورے قرآن کا ترجمہ یاد کر لیا تو میں تمہیں سائیکل لے کے دوں گا، موٹر سائیکل لے کے دوں گا؟ بلاگنگ کے نام پہ، ویڈیوز کے نام پہ، فلموں کے نام پہ، گیموں کے نام پہ آپ کی زندگی کھا جاتے ہیں، آپ کا بچپنا کھا جاتے ہیں، آپ کی جوانی کھا جاتے ہیں، آپ کی صلاحیتیں کھا جاتے ہیں، آپ کا وقت کھا جاتے ہیں۔ جس کو کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے آپ پھرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا تھا۔ میں نے کہا پہلے لوگ نماز میں سستی کا جو جی نماز رہ گئی ہے، اب تو لوگ بدماشی کرتے ہیں، اب تو لوگ فخر کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ ہم نے گزشتہ مجلس میں اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ ہماری نئی نسلوں میں اسلام کی بجائے لادینیت اور اسلام بیزاری، اسلام کے احکام سے دوری، لاپرواہی اور جیسی بہت ساری بیماریاں وہ تکلیف دہ حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ تو لازمی بات ہے جو آدمی بھی دین سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایسی صورتحال میں اس کا علاج کیا ہے، اور جس آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بے دینی کے اس دور میں جب لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اسلام سے اس دوری کا علاج کیا ہے تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، جس آدمی کے دل میں یہ سوچ بھی آتی ہے یہ سوچ بھی بڑی مبارک اور خیر پر مبنی ہے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہماری نسلیں اسلام سے دور کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جب بھی آپ کے دل میں یہ سوچ آئے تو سب سے بنیادی بات اس میں یہ ذہن میں رکھیے
کہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی بیماری کا علاج تب ممکن ہوتا ہے جب اس بیماری کے اسباب پتہ چلیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد بیماری کا تعین کرتا ہے، اس کے بعد اس کی دوا دیتا ہے۔ کسی حکیم کے پاس جائیں تو وہ آپ کی پہلے نبض دیکھے گا، آپ کی صورتحال دیکھے گا، اس کے بعد وہ بتائے گا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ تو ایسے ہی جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ بیماری تو ہے اور اس کا علاج بھی کرنے کی ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، نیت ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پہلے تعین تو کریں کہ اصل بیماری کی وجہ اور سبب کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں تو اسلام کے تمام ارکان پر عمل کرتا ہوں لیکن میرا بیٹا اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو لوگ، پہلے ہوتا تھا لوگ سستی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے، اب تو لوگ بدماشی کرتے ہیں، اب تو لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اب تو لوگ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم، اچھا ہے کہ تمہارے جیسے نمازی نہیں ہیں۔ تو ان بیماریوں کے اسباب پر پہلے غور کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری، اور اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلی مجلس میں بات کی تھی۔ یہ ہماری اور اس سے بڑھ کر ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر یہ لگائی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کھلانا پلانا ہے، ان کو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھانا ہے، جتنی ہم نے یہ ذمہ داری اپنے سر پر لادی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری، اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو لازمی بات ہے پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو اسلام کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہم لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی، اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ ایسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، محسوس تک نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب ہمارا میڈیا ہے۔ میڈیا، چاہے وہ آپ موبائل فون کے ذریعے، چاہے وہ آپ اخباروں کے ذریعے سے، چاہے آپ ٹی وی کے ذریعے سے، جو کچھ بھی میڈیا پر دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا سبب ہے ہماری نئی نسلوں کے دین سے دور ہو جانے کا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کون ہیں؟ کمزور ایمان والے لوگ، جن کا ایمان بہت کم ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی رکھ تاکہ ہم قبر میں ایمان کے ساتھ چلے جائیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے جو دین کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے سے منع کیا ہے جو دین سے دور ہیں، جو دین کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کے خلاف ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگلے آپ کی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا۔ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، آپ کو نماز سے دور کرنا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اب قرآن میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، دیکھو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے اس قرآن کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی رحمت نازل ہو۔ دو کام ہیں، تیسرا فائدہ ہے۔ کام کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے کان لگا کے سنو، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو باقی باتیں چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ تاکہ قرآن آپ کے دل میں اترے۔ یہ دو کام آپ کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے بالکل برعکس
اگلوں کی پالیسی کیا ہے, دشمنوں کی پالیسی کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو. تو اللہ کیا کہتا ہے, فاستمعوا له, غور سے سنو. یہ کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو. اللہ کیا فرماتا ہے, وانصتوا, خاموش ہو جاؤ. یہ کہتے ہیں والغوا فیہ, قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ. اللہ فرماتا ہے لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو. یہ کہتے ہیں لعلکم تغلبون, تاکہ جب تم قرآن پڑھا جائے گا تم شور مچاؤ گے, سنو گے نہیں, سننے نہیں دو گے, تم غالب آ جاؤ گے, لوگوں کے اوپر قرآن اثر نہیں کرے گا. یہ اگلوں کی پالیسی ہے. اب ہوتا کیا ہے, جو قرآن ہم نے سننا تھا اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. کیا خیال ہے, جو قرآن ہم نے سننا تھا اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. جو قرآن ہم نے پڑھنا تھا اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. آپ اندازہ کریں, میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے, اپنا محاسبہ کریں. پچھلے جمعے سے اس جمعے تک, پچھلے جمعے سے اس جمعے تک ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟ میں نے 1 سپارہ پڑھا, 2 سپارے پڑھے, روزانہ کا 1 سپارہ پڑھا, کتنا پڑھا پچھلے جمعے سے اس جمعے تک؟ اب یہی سوال دوسری طرف, پچھلے جمعے سے اس جمعے تک میں نے میڈیا کو کتنا ٹائم دیا؟ فیس بک کو کتنا ٹائم دیا, یوٹیوب کو کتنا ٹائم دیا, انسٹاگرام کو کتنا ٹائم دیا, اور میڈیا کی جتنی باتیں, اور اس میں جوان نہیں, اس میں بابے بھی, سفید داڑھیوں والے بابے بھی شامل ہیں, شامل ہیں. میڈیا کے ساتھ ہر وقت جڑے ہوئے, اور قرآن کے لیے تو وقت ہی نہیں. حالانکہ اسی موبائل میں آپ قرآن رکھ سکتے ہیں, اسی موبائل میں آپ قرآن کھول سکتے ہیں, اسی میں پڑھ سکتے ہیں, نہیں, وقت ہی نہیں. اب مجھے بتلائیے, آپ پر قرآن اثر کرے گا یا یہ میڈیا اثر کرے گا؟ اب ایک بچہ جس نے موبائل کے ساتھ تو 1 ہفتے میں 10 گھنٹے گزارے, اور قرآن کے ساتھ اس کا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا, بتلائیے اس کے اوپر موبائل کا, میڈیا, کافروں کی لعنتیں اثر کریں گی یا اللہ کی رحمتیں اتریں گی؟ اب اگر آپ کہیں کہ میرا بیٹا تو دین سے دور ہو رہا ہے, تو کیا کس نے ہے؟ اس کو اس موبائل کے ساتھ جوڑنے میں آپ کا کتنا حق کردار ہے, اور اس کو قرآن کے ساتھ نہ جوڑنے میں آپ کی کتنی خواہش ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو منع نہیں کیا. آپ نے لگایا کب ہے؟ آپ نے لگایا کب ہے؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے یہ طے کیا کہ تم نے 10 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں پورے قرآن کا ترجمہ یاد کر لیا تو میں تمہیں سائیکل لے کے دوں گا, موٹر سائیکل لے کے دوں گا؟ کیا یہ طے کیا ہم نے؟ ہم نے اپنے بچے کو ترغیب دی کہ تم نے قرآن سیکھنا ہے, تم نے قرآن کو پڑھنا ہے, تم نے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے, تم نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. اور اس کے برعکس ہمارا بچہ تھوڑا سا, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, تھوڑا سا خراب ہوتا ہے, ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں. لو اب اس موبائل پر وہ کیا گندگی دیکھتا ہے, کیا بے حیائی دیکھتا ہے. اور آپ اندازہ کریں جی, شاید میں غلط نہیں ہوں انشاءاللہ, آپ میں سے کئی لوگوں نے آج تک وہ کچھ نہیں دیکھا جو آپ کا چھوٹا سا بچہ موبائل پہ وہ کچھ دیکھ لیتا ہے. میں غلط ہوں تو مجھ سے بات کریں آپ. تو ہوتا کیا ہے, آپ اپنے دین کی بجائے غیروں کی پالیسیاں اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ غالب آ جاتے ہیں, آپ کو پر رحمت اترتی کوئی نہیں. اب ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ تو فارمولہ ہوتا ہے. آپ کی رحمت کے لیے ضروری تھا آپ قرآن پڑھتے, قرآن کو سنتے, خاموش ہو جاتے, ساری کام چھوڑ دیتے, قرآن ہے جی. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے سارے کام اس لیے تو چھوڑ دیے, امی کہہ رہی ہے سبزی لے آؤ, لیکن بیٹا موبائل میں گھسا ہوا ہے. وہ سبزی چھوٹ گئی ہے لیکن موبائل نہیں چھوٹا. اب یہاں پر صرف آپ کا ایک لگایا ہوا تھپڑ اس بچے کی اصلاح کر سکتا تھا, لیکن نہیں کرتے ہم. مجھے بتلائیے میرے عزیز بھائیوں, کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے
مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کر دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اگر نماز نہ پڑھیں اور 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نہیں پڑھتے، آپ ان کو لگاؤ، ان کی پھینٹی لگاؤ، تھپڑ لگاؤ، جوتا لگاؤ، کچھ کرو تاکہ یہ نماز پڑھے۔ یہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسکول نہ جائے تو پھر بچے کو ڈانٹو مارو، یہ نہیں فرمایا، حالانکہ ہم ادھر کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ ایسا نہ کریں، لیکن میں کہتا ہوں پھر نماز کا حق کدھر ہے؟ آپ نے جس بچے کو مسجد لے کے جانا تھا اس بچے کا حق کدھر ہے؟ آپ نے اس بچے کو اس کی نماز تک نہیں دی ہے، پھر اب آپ کہتے ہیں کہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو دین سے تو دور ہونے آپ نے قریب کب کیا ان کو؟ قریب کب کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اپنے پیارے نبی کو فرمایا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ایک پوری شریعت دی ہے، آپ اس شریعت کی تابعداری کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ باقی لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، جن کو اللہ کے حکموں کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کی پیچھے نہیں لگنا آپ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو فرما رہے ہیں، إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ اللہ کے مقابلے میں قیامت کے دن آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنے لوگوں کی بلاگنگیں دیکھتے ہیں، جی فلانا ہمارا آئیڈیل ہے، فلانے کو ہم دیکھتے ہیں، فلانے کو فالو کرتے ہیں، فلانے کی تو کیا بات ہے، اللہ کے مقابلے میں قیامت کے دن یہ آپ کو ایک ذرے کا فائدہ نہیں دے سکتے، ذرے کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ فائدہ کس بات میں تھا؟ قرآن کے ایک حرف میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ ایک حرف تک آپ سے چھڑا لیتے ہیں، اور پھر کیا بلاگنگ کے نام پہ، ویڈیوز کے نام پہ، فلموں کے نام پہ، گیموں کے نام پہ آپ کی زندگی کھا جاتے ہیں، آپ کا بچپنا کھا جاتے ہیں، آپ کی جوانی کھا جاتے ہیں، آپ کی صلاحیتیں کھا جاتے ہیں، آپ کا وقت کھا جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی دین سے دور ہو گئے، وہ بھائی دین سے قریب بھی تو کریں ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے، میرے حالانکہ نبی علیہ السلام کب ان لوگوں کی بات ماننے والے تھے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے دینوں کی بات مانیں گے؟ ایسا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یوں فرمایا اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے اگر میرے نبی کو بھی ان بے دینوں کے پیچھے جانے کی اجازت نہیں، نبی کی امت کو ایک لمحے کے لیے بھی ان کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ نبی علیہ السلام کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں تو امت کو تو بلولا لگا سکتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کو وہ نہیں لگا سکے کیونکہ نبی علیہ السلام ان کے پیچھے نہیں چلتے تھے، لیکن امت دیکھ لیں آپ، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا پہلے لوگوں نے تو بڑی اتباع کی، فرما برداری کی، لیکن بعد میں ایسے ناخلف آگے نمازیں ضائع کر دیں اور من مرضیوں کے پیچھے چلتے رہے، پھر ایک وقت آئے گا جہنم کی گھاٹی میں غی میں جا کے پڑے ہوں گے۔ والدین کہتے رہیں گے یہ تو ہماری اولاد ہے، یہ تو ہمارے بیٹے ہیں، یہ تو ہمارے جگر کے گوشے ہیں، یہ تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہوا جب آپ نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا، اپنے جگر گوشے کو کیوں نہیں بچایا؟ اپنے جسم کے ٹکڑے کو کیوں نہیں بچایا؟ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو کیوں نہیں بچایا؟ جس کو کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے آپ پھرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا تھا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے کتنی جگہ فرمایا ہے خود کو بھی بچاؤ، اپنی نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، نہیں بچاتے ہیں، ان کو جھونکا ہوا اس گمراہی کے گڑھے کے اندر، گمراہی کے گڑھے کے اندر، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بے دین کیوں ہوگی؟ اور بے دینی تو آپ نے سکھائی ہے، بے دینی تو آپ نے سکھائی ہے، آپ نے دین کے راستے پر لگایا کب ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتلائیے، ایمانداری سے بتائیے، جتنا ہم بچوں کو اسکول لے جانے پر زور دیتے ہیں اتنا ہم بچوں کو کب مسجد لے جانے کے لیے زور دیتے ہیں؟ کتنا زور دیتے ہیں؟ اور پھر ہم سوچتے ہیں
کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، جب ظالم آپس میں مل بیٹھتے ہیں نا پھر یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اور آپ کے کورے دل والے جن دلوں کو بالکل اللہ نے صاف ستھرا بنایا تھا، ان دلوں پہ اپنا گند یہ ظالم چھوڑتے ہیں اور ان دلوں کو اپنا دوست بنا دیتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، لوگ شدولے بنا دیتے ہیں، ان کے سروں پہ کٹورے رکھ کے ان کے دماغ چھوٹے کر دیتے ہیں، وہ ساری زندگی پھر ایسے ہی رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے ہمارے آنکھوں کے ذریعے سے، ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے دماغ، ہمارے دل کنٹرول کیے، شدولے بنا دیے، بچے شدولے بنا دیے۔ کتنے کیس تو ایسے آتے ہیں بچے دماغ سے پاگل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے موبائل اسکرین کو اتنا ٹائم دیا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جن بے دینوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ اپنے نبی کو روک رہا ہے اور ہم ان کی مجلس میں پورا دن گزار دیتے ہیں، پورا دن، اور یہ بچے ہی نہیں، بڑے لوگ بھی، بڑے لوگوں سے مراد سفید داڑھیوں والے بھی، وہ بھی اپنے دین کیسے کچھ عمر نکالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ ولی المتقین، فرمایا یاد رکھنا اللہ ان لوگوں کا دوست نہیں، اللہ تقوی والوں کا دوست ہے۔ اللہ کی دوستی ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، تقوی والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ھذا بصائر للناس، اور یہ سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کا معاملہ ہے۔ لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ سب کچھ اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی بصیرت کی، آپ اگر دل کی آنکھیں لگائیں نا آپ کو سب نظر آئے گا کیسے ہی ہو رہا ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی، اور فرمایا یہ باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو صحیح راستہ پتہ چلے، ورحمۃ لقوم یوقنون، اور تاکہ اللہ آپ کے اوپر کوئی رحم کر دے، کوئی رحمت کر دے اپنی۔ آپ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اپنی نسلوں کو بچائیں ان لوگوں سے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے ہمارے بچوں کی بے دینی کا۔ میں نے کہا پہلے لوگ نماز میں سستی کا، جو جی نماز رہ گئی ہے، اب تو لوگ بدماشی کرتے ہیں، اب تو لوگ فخر کرتے ہیں، اور شکر ہے میں مسیتڑ نہیں ہوں، شکر ہے میں مولوی نہیں ہوں، شکر ہے میں اس کی طرح ہر وقت مسجد میں نہیں گھسا رہتا، شکر ہے میں تبلیغی نہیں ہوں، شکر ہے میں فلانا نہیں ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ شکر کی بات ہے کہ آپ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ نہیں، یہ شکر کی بات ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور منت کی بات ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے دین کا ساتھی بنا دے، اپنے دین سے محبت کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو اپنے دین کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں اپنے دین کے راستے پر چلا دے، یہ بات ہے کرنے کی۔ لیکن کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں دین کی نفرت پڑ چکی ہے، اور وہ نفرت کس نے ڈالی ہے؟ ان والدین نے جنہیں ان کو دین کی محبت نہیں دی ہے۔ صاف بات ہے نا جی، یا تو آپ اپنے بچوں کو دین کی محبت دیتے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کو دین کی محبت نہیں دیتے تو معاشرہ بھی، میڈیا بھی، ساری دنیا اس کو دین کے خلاف کرتی ہے، اور آپ نے اس کو دین کے خلاف ہونے کے لیے کھلا چھوڑ بھی دیا ہے، کھلا چھوڑ بھی دیا ہے۔ اچھا چلو یہاں بھی اس مجلس میں بیٹھو، اس میں ساری مجلسوں میں بیٹھو، بس نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا۔ اپنے رشتہ داروں میں بھی جو سب سے بددین لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بٹھا دیں گے، کسی دیندار کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کل یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، شوق بن گیا لوگوں کا، ایک فیشن بن گیا لوگوں کا، بے دینی اختیار کرنا، دین سے دور ہونا۔ لیکن یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک وقت تک ہے، ایک وقت تک ہے، اور اس کے بعد اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیتا ہے تم نے اپنی اولاد کو خراب کر دیا ہے، تم نے اپنی اولاد کو برباد کر دیا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یہ اولاد آپ کی بھی نافرمان ہو جاتی ہے اور اللہ کی تو ویسے ہی ہو ہی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم کی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں والد کو راضی کریں، وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کو ناراض کریں گے جب والد کو ناراض کریں گے۔ اللہ نے والدین کی فرما برداری کو اتنا قریب باندھ دیا ہے، تو جب اولاد آپ کی نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ کی تو بلولا ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر یہ اولاد نہ دنیا کی رہتی ہے نہ آخرت کی رہتی ہے۔ اور اس بات پر یاد رکھیں، صرف اولاد نے پکڑے نہیں جانا، صرف اولاد نے پکڑے نہیں جانا، اس بات پر وہ والدین ذمہ دار ہیں
جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کی، اللہ تعالی ہماری نسلوں کی اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔